صلاۃ پیش فرما لیں صلی اللہ علیہ نبی والک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لبیک اللہم ربنا و سعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجات فاطما فی تطہیرات حسنا فی صفات شہیدا فی تجلیات زین العابدین بعبادات باقٍ فی الاولین والآخرین معلومات صادقا فی اقوال کاظما فی جمیع احوال متمکنا فی مقام الرضا جوادا کف عند العطاء ہادی الی سبیل النجاة عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین قیاس المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ وہ تو پردے میں ہے ظاہر ہے صداقت اس کی، حمد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ تو پردے میں ہے ظاہر ہے صداقت اس کی، سر جھکاؤ گے تو مل جائے گی وحدت اس کی، سر جھکاؤ گے تو مل جائے گی وحدت اس کی۔ اور صبح صادق کے فرشتے ہیں درختوں کی قطار، صبح صادق کے فرشتے ہیں درختوں کی قطار، ان پہ چڑیائیں سناتی ہے تلاوت اس کی، ان پہ چڑیائیں سناتی ہے تلاوت اس کی۔ جو محبت سے سر جھکاؤ گے تو مل جائے گی وحدت اس کی۔ اور وہ ہے احساس اسے روح سے محسوس کرو، اپنی صورت میں نظر آئے گی قدرت اس کی۔ بڑا زبردست شعر ہے کہ وہ ہے احساس اسے روح سے احساس محسوس کرو، اپنی صورت میں نظر آئے گی قدرت اس کی، قدرت اس کی۔ اور جسم چمکاؤ تو کیا شکل بھی چمکاؤ تو کیا، کہتے ہیں جسم چمکاؤ تو کیا شکل بھی چمکاؤ تو کیا، دل کو چمکاؤ گے تو یہ دل ہے امانت اس کی، دل کو چمکاؤ کہ یہ ہے دل امانت اس کی۔ جسم اور لباس کو چمکاؤ گے تو کیا ہے، دنیا دیکھیں گی خوبصورت کہیں گی واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ کہیں گی سبحان اللہ کہے گی کیا چہرہ ہے کیا لباس، لیکن دل چمکاؤ گے تو رب کی قدرت کہیں گی سبحان اللہ، ہے نا۔ کیونکہ ظاہر انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، اندر والے اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور وہ تو ہے ہی اندر ہی دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور نعت رسول کے چند شعر دیکھیے کہ روح کو مجلس سرور کے حوالے کر دو، روح کو مجلس سرور یعنی آقا کی مجلس، روح کو مجلس سرور دو عالم کے حوالے کر دو، اور ذہن آداب پیمبر کے حوالے کر دو، ذہن آداب پیمبر کے حوالے کر دو۔ اور جس کی قیمت نہ ہو بازار مدینہ میں کوئی، جس کی قیمت نہ ہو بازار مدینہ میں کوئی، ایسے موتی کو سمندر کے حوالے کر دو۔ اور جس نے تعلیم رسالت کا اڑایا ہے مذاق، جس نے تعلیم رسالت کا اڑایا ہے مذاق، جس نے تعلیم رسالت کا اڑایا ہے مذاق، اس کے کردار کو پتھر کے حوالے کر دو، اس کے کردار کو پتھر کے حوالے کر دو۔ اور جن فضاؤں نے درختوں نے نبی کو دیکھا، جن فضاؤں نے اور درختوں نے نبی کو دیکھا، میری آنکھیں اسی منظر کے حوالے کر دو، میری آنکھیں اسی منظر کے حوالے کر دو۔ اور زندگی ریت کا صحرا ہے تو کس بات کا غم، زندگی ریت کا صحرا ہے تو کس بات کا غم، تشنگی ساقی کوثر کے حوالے کر دو، تشنگی ساقی کوثر کے حوالے کر دو۔ اور یہ آخری شعر شاعر کہتا ہے کہ کس سے پوچھوں میں شہنشاہ دو عالم کا مجاز، کس سے پوچھوں میں شہنشاہ دو عالم کا مجاز، کوئی جبریل میرے گھر کے حوالے کر دو، کوئی جبریل میرے گھر کے حوالے کر دو۔ روح کو مجلس سرور کے حوالے کر دو، اور ذہن آداب پیمبر کے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ جمعہ 10واں چاند تھا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا دن تھا، 11واں چاند بولی شاہ قلندر کا دن تھا۔ اسی ایام سے گزرتے ہوئے ہم 14واں چاند
حضرت محمد غوث قوالی رحمۃ اللہ علیہ کا دن تھا۔ 15واں چاند سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن تھا۔ امام حسن 15 رمضان کو دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، اماموں کا امام امام حسن آ رہے ہیں، جنتی جوانوں کی سردار 15 رمضان کو آئے۔ ماشاءاللہ علی تو تھے ہی، فاطمہ ہیں، مگر اب جو امامت کا سلسلہ جو وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش پیغمبر پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ 15 رمضان کو ولادت پاک ہوئی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت کے صدقے میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ 16واں چاند راہ شہید مدینہ انوار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اپنا ایک الگ مدینے کی راہ میں اور مدینہ شریف میں ان کا اپنا معاملہ ماشاءاللہ۔ 17 رمضان آج ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثہ عارفہ عالمہ کا دن ہے، بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے، اور جنگ بدر کا دن ہے، میدان بدر کا دن ہے۔ 313 مسلمان جو تھے میدان میں اترے اپنا سب کچھ لے کر، اور سب سے بڑی چیز ایمان اور حضور کو لے کر کے جب میدان میں اترے، حضور کے عشق، حضور کے علم، حضور کی محبت کو لے کر کے یہ 313 جب بدر کے میدان میں اتر گئے، اور رب کی قدرت اور رحمت نے دیکھا کہ میرے محبوب کے غلام آ گئے میدان میں، تو اس نے بھی 5000 فرشتوں کی جماعت کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ جب غلام میدان میں آتا ہے تو قدرت اور رحمت اور مدد وہاں سے آتی ہے، مگر غلام میدان میں آئے تب جب وہ ٹھان لیتا ہے تو خدا اس کو حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اسے کامیابی دیتا ہے۔ بدر ہے، بدر کا میدان ہے، اور اسی میں عشق رسالت کے یہ سرسار، ہر کوئی عشق کا تاجدار عاشق اپنے اندر عشق کا سمندر سمائے ہوئے بدر کے میدان میں حضرات اللہ اللہ اس پر ٹھہر کر کچھ ایسے عاشقین ہیں جن کا علماء ربانیین ہیں جو مسلسل انتقال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 12 رمضان کو علامہ معین الدین صاحب شیخ الحدیث کا وصال ہوا، اور ایک مفتی ناگپور شیخ مفتی عبدالحلیم صدیقی علیہ رحمہ، جن کی بڑی عمر تھی، ان کا بھی 12 رمضان کو وصال ہوا۔ کئی ایک ایسے بڑے بڑے جیت عالم عارف عامل عمل کرنے والے متقی عاشق رسول علم اور کے شہنشاہ، ان کا وصال ہوا ہے۔ اللہ ان کو جنت میں درجات بے حساب مغفرت کرے، جنت کے دروازات بلند فرمائیں، اور ان کا نعم البدل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ایسا عالم، ایسا عارف، ایسا مجاہد اللہ عطا فرمائے۔ تو حضرات وہ عاشقوں کی جماعت میدان میں اتری تھی، اور نہ انہیں جان دینے کا غم تھا نہ جان لینے کا غم تھا، مگر اللہ نے مدد کی، فرشتوں کو اتار دیا، بارش کو نازل کیا، فتح عظیم حاصل ہوئی۔ وہ بھی بدر کا دن، آج کا دن، اور آج پھر کچھ ہونے والا تھا دہلی میں، مگر حالات کی وجہ سے وہ معاملہ اس وقت موقوف رہا۔ پھر آگے اللہ ہے، جو ہونے والا تھا وہ گستاخ رسول کے معاملات میں آگ والی جو پریکشا تھی، آگ میں جانے کا جو امتحان تھا، مباہلہ جسے کہتے ہیں، مباہلہ، ایک مباہلہ وہ ہوا تھا عیسائیوں کے ساتھ، حضور گئے تھے پنجتن پاک کو لے کر، ہے نا۔ عیسائی لوگ سمجھ گئے تھے کہ اگر مباہلہ ہو گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے، اس لیے کیا ہی نہیں، اور آج کل کے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، ہم ظاہر ہو جائیں گے، اس لیے جلدی آنا نہیں، کہیں نہ کہیں سے راستہ بچنے کا نکالتے ہیں، کیونکہ اسلام حق پر ہے، انہیں معلوم ہے، وہ بدر کو جانتے ہیں، وہ کربلا کو جانتے ہیں، انہوں نے اسلامی تاریخ پڑھی لکھی ہے، وہ جانتے ہیں اسلام سچا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اسے آنکھ جلا نہیں سکتی، اس لیے کچھ بھی کر کے یہ بدر کو ٹال دیا گیا۔ لیکن 17 رمضان کو ٹالا، ابھی پوری زندگی باقی ہے۔ علامہ صاحب کو اللہ سلامت رکھے، سلمان صاحب کو۔ بہرحال تو ایک تو آج یہ ایک اور چیز رونما ہونے والی تھی، لیکن دلی میں لاک ڈاؤن ہے، اس لیے موقف رہ گئی۔ بہرحال تو جنگ بدر ہوئی، اسی کے ساتھ آج حضرت
سیدنا خواجہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن ہے۔ چراغ دہلوی، کیا شان ہے میرے سرکار کی، اللہ اللہ اللہ۔ مخدوم چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کا وقت جا رہا تھا، آپ نے سورج کو دیکھ کر کے کہا تو سورج رک گیا۔ بادشاہ ظالم تھا، آپ کو بہت پریشان کیا کرتا تھا، اور آپ کو ایک ذمہ یہ کام سونپا تھا کہ میرے کپڑے دھونے بھی پڑیں گے، استری بھی کرنا ہے، صحیح سے کرنا ہے اور پہنانا بھی۔ ظالم تھا، اور آپ 31 سال تک صبر کرتے رہے، ظلم سہتے رہے، اور آخر میں شہادت ہوئی۔ تو پوچھو ان سرکار مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی سے کہ سرکار آپ چاہتے تو سورج نیچے آ جاتا، چاہتے تو زمین پھٹ جاتی، چاہتے تو بادشاہ کیا بادشاہ کا بادشاہ بھی ہوتا تو تہس نہس ہو جاتا۔ یہ 31 سال تک صبر کرنا، کہا کہ وہی حضور کی وہ سنت میں ادا کر رہا ہوں جب آپ اس میدان میں گئے تھے، طائف میں گئے تھے، شہر طائف میں گئے تھے، لوگوں نے پتھر مارے تھے، اور کئی مقام پر آپ نے احد میں، طائف میں صبر کا معاملہ رہا۔ جب آپ کو 3 سال تک اندر رہنا پڑا 2 پہاڑی کے بیچ میں، شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، اور ان دنوں میں ان ایاموں میں آپ گزرے تو کہا وہ سنت میں ادا کر رہا ہوں۔ 31 سال تک سنت، اور آخر میں شہادت دی۔ کہتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ میں ایک ہی یہ سرکار مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی جنہوں نے اتنا صبر، اتنا ظلم سہتے رہے، سب کچھ ہونے کے باوجود طاقت اور قطب الاقطاب تھے، سلسلہ چشتیہ کی سجادہ نشین تھے، مگر کرتے رہے کرتے رہے۔ اسی لیے سلسلہ چشتیہ کا انہیں حسین کہا جاتا ہے، تجدید چراغ دہلوی کو سلسلہ چشتیات میں حسین کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک حضور کی وہ شیب ابی طالب اور طائف کی سنت، اور دوسری سنت کربلا کی ادا کر رہا ہوں۔ ظلم ہوتا جا رہا ہے، سہن کرتا جا رہا ہے 31 سال، اور آخر میں شہادت دی، اور کہیں ان کے اوپر جسم پر ان کو مطلب چیر لگے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگا، کربلا کی پوری سنت ادا کی، اپنے مشائخ کی سنت ادا کی۔ مشائخوں نے جو کہا تھا آپ کے پیران عظام نے کہ شہزادے کبھی اس ڈریس میں، اس لباس میں امیروں کے دروازے پہ مت جانا، بادشاہوں کے پاس کبھی مت جانا۔ بادشاہ ہر عالم کو بلاتا تھا، ہر خان آپ نہیں جاتے تھے، لیکن جب زبردستی کہتے تھے اور مجبوراً آپ کو ظلم کر کے جانا پڑتا تھا تاکہ انہیں کچھ سونپا جائے کام، آپ کہتے تھے مجھے مت دو، آپ صبر کرتے چلے جا رہے تھے۔ بتانے یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو چاہتے تو کیا نہیں، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے، ہو گیا، آپ نے ابھی نماز عصر کا وقت شروع ہوا، بادشاہ نے کہا یہ میرے کپڑے ہیں، اسے دھونا ہے، اور اسے پھر یہ دوسرے کپڑے اسے مجھے پہنانا ہے اوپر سے۔ عصر کا وقت، اتنے میں تو سارا کام کرنے میں عصر کا ٹائم، عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے تو پہلے نماز ادا کیوں نہیں کر لی؟ ارے ارد گرد سب گلینڈر کھڑے تھے بادشاہ کے، کیسے کریں؟ لہٰذا جب وقت ہونے لگا ختم عصر کا، تو آپ نے سورج کو دیکھا اور کہا یہ لوگ تو بے وفا ہے، کیا تو بھی بے وفائی کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، سورج ٹھہر گیا نصیر الدین کی نماز کے لیے، اور اتنا کہنے کے لیے سورج ٹھہر گیا۔ علی کی عظمت کو کیا سمجھو گے؟ ولی کے اشارے سے سورج رک جاتا ہے۔ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے سے، اور سورج ٹھہر گیا، اور آپ نے جب سارے کام سے فارغ ہوئے اور بادشاہ کو جب پہنایا، اور جس طریقے سے ہمارے بٹن ہوتے ہیں اس دور میں یہاں پر سلنے والی کوئی چیز ہوتی تھی، تو آپ نے جب اس کو بھرانا شروع کیا تو آپ نے فرمایا اسے پو تو رہا ہے نصیر، لیکن یہ ملک الموت اسے کھولے گا۔ پھر آپ کی زبان سے نکلا کہ اسے میں بھرا رہا ہوں، لگا رہا ہوں، مگر اسے ملک الموت کھولے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے بنا دی۔ تھوڑی دیر ہوئی، آپ نے تو اثر یہ کام سے فارغ ہو گیا، اثر کی نماز ادا کر لی، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہ اوپر سے گرا، غالباً گھوڑے پہ بیٹھا تھا یا کہیں، منکے میں اس کو کوئی ٹھیس آئی، حالت خراب ہوئی، اور ملک الموت نے اس کی روح لے لی۔ ایک زبان پہ کائنات ہے، ایک اشارے پہ، مگر صبر کا ماحول تھا ان کا۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرات وہ ہے کہ جن کے لیے کعبہ خود تشریف لاتا ہے، بڑا مقام ہے، قطب الاقطاب ہے، جن کے خلیفاؤں کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمان ولایت پہ راز کرتے ہیں، آسمان ولایت پہ راز کرتے ہیں۔ ایک ہی خلیفہ کا اگر نام لیا جائے تو بہت سے، علامہ کمال الدین کو آپ دیکھو،
اور بھی برہان الدین کو دیکھو، اسی میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، کتنے علم کے شہنشاہ، تصوف کے شہنشاہ، جن کا ایک مرید و خلیفہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں سلطان الطارقین، تارک السلطنت سید عہد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز نے کہا کہ میں بہت سے صوفیاء کو دیکھا، میں بہت سے مخدوموں کو اور نیک لوگوں سے ملا، صوفیاء سے ملا، مگر ان کے اندر سیدنا مخدوم سید محمد بندہ نواز گیسو دراز کے پاس جو علم تصوف کے حقائق آشنا ہیں اور جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، ایسا بیان کرنے والا، ایسا علم کا پیچیدہ مسئلے کو جاننے والا میں نے کسی صوفی کو نظر نہیں دیکھا۔ مخدوم اشرف جیسے علم کے تاجدار شہنشاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ نواز جیسے حقائق کی اجاگر کرنے والا میں نے نہیں دیکھا ہے، علم کا شہنشاہ نہیں دیکھا ہے۔ کون ہے یہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ ہے، مرید ہے، ان کا یہ عالم ہے بندہ نواز کا، جو علم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو یوں بہت آسانی سے انداز سے نکالتے، علم خود ان کی ایک کرامت ہے حضرات۔ تو مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی کا عالم کیا ہوگا، ان کا پھر عالم کیا ہوگا، آپ اندازہ لگاؤ۔ جبکہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے، جلدی مرید بھی کرتے تھے نہیں کرتے تھے، خلافت تو بالکل نہیں، مگر کہتے ہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ میں خلیفہ بن جاؤں، خلیفہ بن جاؤں، خلیفہ بن جاؤں، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ۔ تو چند لوگوں کے نام لکھ کر کے حضرت کو دیے گئے کہ حضرت آپ ان حضرات کو اگر نواز دے، خلافت دے دے۔ آپ نے چٹھی دیکھی اور کہا کہ ان کو کہو خلافت تو بہت دور کی بات ہے، اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے، ایمان سنبھالو، خلافت اللہ تو بعد میں، ایمان سنبھالو۔ آپ نے جلدی دی بھی نہیں کسی کو خلافت، آپ اپنے انداز کے مالک تھے، کوشان نشینی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بہرحال بڑا مقام ہے ان کا، قطب الاقطاب ہے، اللہ ان کی چوکھٹ کا صدقہ عطا فرمائے، ولایت کا صدقہ عطا فرمائے، اور اس وبا کا خاتمہ فرمائے، مسلمانوں کی، انسانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ آپ حضرات یہ نہ سمجھیے کہ مخدوم چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ستانے والا یوں ہی آسانی سے زندگی گزار کے چلا گیا بادشاہ، یا ان کو اور لوگ پریشان کرنے والے، یا اس طرح اور کوئی اولیاء اکرام کو پریشان کرنے والے جو لوگ تھے، صوفیاء اکرام کو پریشان کرنے والے جو لوگ تھے، وہ ایسے ہی جو ہے چلے گئے؟ جی نہیں، دیکھو یہ سرکاری لوگ ہیں، اور جو لوگ سرکاری ہوتے ہیں، مدینے کے سرکاری لوگ، ان کو مٹایا نہیں جا سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاں ان کو ستایا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، انگلی کی جا سکتی ہے، مگر انہیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جتنے یہ بزرگان دین ہوئے جنہیں ستایا گیا، ظلم ہوا، جتنے ایسے ائمہ گزرے ہیں، جتنے ایسے بزرگان دین ہیں جو مظلوم ہیں، وہ ان کو ستایا گیا مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ سرکاری لوگوں کو، ارے یہ دیکھیے گورنمنٹ کے آدمی کو ستاتے ہیں لوگ، ستانے والے ستاتے ہیں، نہیں ستانا چاہیے، ہے نا، مگر تم ستا کے کیا کر لو گے، ان کو پریشان کر کے کیا کر لو گے؟ اگر وہ انتقام پہ آ جائے، بدلہ لینے پہ، ہے نا، تو سرکاری لوگوں کو مٹایا نہیں جاتا۔ تو یہ تو دنیا کی سرکار ہے، یہ تو مدینے کی سرکار ہے، ان اللہ والوں کو بھی کرائے نہیں۔ لیکن اگر یہ پھر انتقام پہ آ جائے، وہاں سے آرڈر آ جائے، تو اچھی اچھی سلطنتیں پلٹ گئی، پورا محل الٹا کر دیا گیا۔ بنارس جا کے دیکھ لو، پاٹن جا کے دیکھ لو، پورا محل الٹا کر دیا، پورا شہر الٹا کر دیا۔ تو یہ اماموں کو، نیک لوگوں کو جب ستایا جاتا ہے تو صرف ان کو ستایا جا سکتا ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، انہیں مٹایا نہیں جا سکتا۔ پھر ان کے بعد جو انتقام آتا ہے، بدلہ آتا ہے، سامنے ستانے والا جب پریشان ہوتا ہے تو بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑا پریشان ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول، اور ایسے صحابی کے آقا نے فرمایا لو سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصر میں کہیں مقام پر امامت میں رکھا تھا، نماز پڑھانے کے لیے امامت میں رکھا تھا اور شہر کا قاضی رکھا تھا، تو کہتے نہیں کہ وہ تو پیچھے لگے ہی رہتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھا جا رہا ہے، کچھ حضرات
یہ اس طرح نماز پڑھاتے ہیں، یہ اس طرح نماز نہیں پڑھاتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں. کبھی خود کو کہہ کر کے پریشان، کبھی فاروق اعظم کو لیٹر لکھ کے پریشان. آپ نے وہاں کے 2 آدمی کو بھیجا کہ جا کر معلومات کر کے آؤ کہ جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ سعد بن وقاص ایسے ہو، مجھے یقین ہے، مگر اب اتنا آ رہا ہے تو ذرا دیکھو. جا کر کے معلومات کی انہوں نے، پتہ چلا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے. امام صاحب ایسا کر رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص امام صاحب ایسا کر رہے ہیں، نماز برابر نہیں پڑھا رہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا. جب اسے تحقیق کی گئی، فاروق اعظم کے پاس آئے، کہا حضور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے سعد بن ابی وقاص کو لیٹر لکھا کہ دیکھیے آپ صحیح ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ اس دور سے آج تک اور قیامت تک ولیوں کو، امام حسین کو، بڑے لوگ جو جتنا بڑا ان کو اور زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے. امام حسین جیسا کون ہوگا؟ کتنا ظلم کیا گیا. مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی جیسے زبردست محبوب الہی کے خلیفہ تھے. نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہے نصیر الدین، جو نظام الدین اولیاء کی سلطنت اور حکومت اور ان کی بادشاہت اور ان کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی تھی، یہ ان کے خلیفہ ہے. لیکن ان کے خلیفہ اور جانشین کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے صبر کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ بچے نہیں. حیران کرنے والے، پریشان کرنے والے بچیں گے نہیں. دیکھیے حدیث سنا رہا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ شکریہ حضور، مگر پھر بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہم اس کو. آپ نے پھر بہرحال اور بھی آتے رہے اور اختلاف ہوتے رہے تو آخر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیٹر لکھا کہ جناب یہ کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو بڑا تنگ کر رہے ہیں وہاں پر بھی، اور مجھے بھی یہاں تنگ کر رہے ہیں، لہٰذا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں سے آپ کو معزول کر لیتے، روانہ کر دیتے، آپ یہاں پر آ جاؤ، دوسری جگہ اپنے کر دیتے. کیونکہ میں جانتا ہوں آپ صحیح ہے، میرے پاس والے جانتے ہیں آپ صحیح ہے، لیکن یہ جہنمی لوگ، منافق لوگ، نائب رسول کو نہ سمجھ سکے، صحابی رسول کو نہ سمجھ سکے، وہ سے بڑا جہنمی کون ہوگا، لہٰذا تم ایسا کرو. سعد بن ابی وقاص کو بڑا صدمہ پہنچا، دل پہ ٹھیس لگی کہ ایسے فتنہ خوروں کی وجہ سے، لہٰذا آپ نے مصلی پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا دیے. دیکھو وہ بددعا ابھی تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی. اے اللہ، جو مصلی امامت پہ ہے اور ان کو جو پریشان کرتے ہیں، مجھ پر اور کسی پر بھی مولا اس کو تو لمبی عمر دینا. جو شروع میں نے ایک لفظ بولا تھا اعلان کے وقت، لمبی عمر دینا اور ایسی بیماری دینا، ایسا اسے بتانا، کھانے کے فافے کر دینا، محتاج بنا دینا، لمبی عمر دینا، محتاج، تاکہ بھوکا رہے، اور فتنے میں مبتلا کر دینا. 3 دعائیں تھی، لمبی عمر، محتاج کر دینا اور فتنے میں مبتلا کر دینا. سوچ سمجھ کے پریشان کیا کرو کسی کو پیارے، اچھا نہیں ہوگا، ہے نا. سامنے والا جانے، رب جانے، تم نے انگلی کی وہ وہاں سے بدلا آتا. موت دے دے، موت دے دے، یہ دعا رہے گی. کوئی بولے، اور یاد رکھو کوئی ولی اللہ اور کوئی اللہ کا نیک بندہ، اور جس پہ تم نے ظلم کیا، امام ہو نہ ہو، عام مقتدی کو، عام پڑوسی کو اگر تم نے ظلم کیا اور اس کی آہ نکل گئی تو تمہارا بیڑا غرق ہونے کا ہے. مظلوم کی بد دعا سے بچو، اللہ کے رسول کہتے ہیں. تم نے ظلم کیا، تم ظالم، وہ مظلوم وہ ہے. تم نے تو ظلم کیا ہے، تو تم مظلوم کب ہوگے؟ جب آپ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ جواب نہیں دے رہے تو آپ مظلوم ہیں. جسے ہماری قوم اس وقت مظلومیت کا شکار ہے. لیکن میں آپس کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہو. یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھی آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچتی ہے. اور پھر مظلوم کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی نیک ہو، کوئی امام ہو، کوئی بیچارہ غریب ہو، تو اس کی آہ کیسی نکلتی ہے؟ وہ صرف یوں کہتے ہیں آہ، اس کی تو پھر سامنے والے کی آہ ٹیڑھ سب نکل جاتی ہے. یہ بیماری آئی کیوں آئی؟ ظلم کا نتیجہ ہے. یہ ظلم کا نتیجہ ہے. بہت نمائش ہو گئی تھی ہماری، بہت ظلم ہوا تھا ہمارا، بہت ہم اٹھے نہیں تھے، آواز اٹھائی نہیں تھی. اب اللہ نے ایسی چیزیں ڈالی ہے، ایسی چیزیں عوام میں سے، دنیا میں سے رونما ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے کہ بندہ پریشان ہو گیا، پریشانی، انسانیت پریشان ہو گئی ہے. لہٰذا ظلم سے بچو، اپنے بڑوں کی عزت کر کیا کرو، علماء کو طنز مت کیا کرو. یاد رکھو کسی اور کی طرف دیکھنے سے بہتر، 100 بار بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے. کسی اور کو دیکھنے کے بجائے، کسی اور کو سدھارنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی جائے، اپنے آپ کے اندر خوف خدا پیدا کیا جائے، خشیت الہی پیدا کی جائے. تو حضرات یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری باتیں ہیں.
انسان جب ظلم کرتا ہے تو آفتیں آتی ہے، انسان جب خوف خدا چھوڑ دیتا ہے تو آفتیں آتی ہے، انسان جب عشق رسول اپنے سینے سے نکال دیتا ہے تو آفتیں آتی ہے، انسان جب قرآن کا دین کا احترام نہیں کرتا، اسلام کو نیچا سمجھتا ہے، نماز کو روزے کو رمضان کو ہلکا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے تو آفتیں آتی ہے۔ اسے کمتر نہ سمجھو، اسے سب سے اعلیٰ سمجھو، سب سے اعلیٰ سمجھو، یہی سمجھو کہ یہی ہمیں بچانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی ہمیں بچانے والے ہیں، یہی ہمیں کامیاب کرنے والے، یہی سب سے اعلیٰ ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، تب جا کر کے اس کی حفاظت آتی ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو جب پشے پشت ڈال دیا، اب ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اب کسی کی آہ ہمیں نر رہی ہے، اب کسی کا کچھ اور ہمیں نرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب ہماری زندگیاں پریشانی کا شکار ہے، ہماری بندگی پریشانی میں ہے، کعبے کے دروازے حرم کے دروازے عام لوگوں کے لیے دور والوں کے لیے بند ہے، اللہ نے اپنا گھر بند کر دیا۔ حضرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ اس کورونا وائرس جیسی بیماری اور دیگر جو بیماریاں عام پھیلی ہوئی ہے ان تمام سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہے آکسیجن پر ہے اور نہ جانے کہاں کہاں کس انداز سے بیمار ہے، ہاسپٹلوں میں ہے، مولا سب کو شفا کامل عطا فرمائے۔ جو صحت یاب ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی، انبیاء کی، اماموں کی، پڑوسیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے، مودت عطا فرمائے، تعظیم عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں اللہ عشق رسول عطا فرما دے، خوف خدا عطا فرما دے کہ آل محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1-2 منٹ بیٹھیے، میں جیسے پڑھاؤں وہ پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، میں پڑھاتا ہوں، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سچے دل سے توبہ۔ اے اللہ تمام گناہوں سے جو جانتا ہوں نہیں جانتا ہو چکے ہونے والے ہیں، جان بوجھ کے کیا بھول میں ہو گئے، تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اس نیت سے۔ استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی ہو بتا